بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پوری دنیا کے میرے مسلمان بھائیوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، سننے والے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، ان صحابہ میں سے ہیں جو لکھ پتی صحابہ کہلواتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت دنیا دی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ لکھ پتی صحابہ میں سے ہیں، گھر میں تشریف لائے۔ ایک دن اپنے گھر میں تشریف لائے تو اہلیہ محترمہ نے دیکھا کہ میرے ہسبینڈ، میرے شوہر، صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ غمگین اور اداس ہے۔ بہت ہی زبردست واقعہ ہے مسلمانوں، میرے سننے والے حضرات، یہ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے واقعہ۔ باہر سے گھر میں تشریف لائے ہیں، اہلیہ نے محسوس کر لیا کہ یہ اداس اور غمگین ہیں۔ پوچھا، آج آپ اداس کیوں ہیں؟ آج آپ غمگین کیوں ہیں؟ یہ نہیں فرمایا کہ پیسہ خرچ ہو گیا بہت زیادہ، نہیں، فرمایا خزانے میں روپیہ زیادہ جمع ہو گیا ہے، دل کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے کہ اتنی خرافات کہاں میرے سر پر لد گئی ہیں۔ مال زیادہ جمع ہونے پر اداس اور غمگین ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے غمگینی ہے، اداسی ہے۔ بیوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اور صحابیہ تھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت یافتہ تھی۔ انہوں نے کہا، پھر غم کی کیا بات ہے، اداس ہونے کی کیا بات ہے؟ اللہ کے نام پر غربا میں تقسیم کر دو، غم ختم ہو جائے گا، اداسی ختم ہو جائے گی، آپ کیوں غمگین ہو رہے ہیں؟ کہا، ہاں صحیح کہا تم نے۔ بس تشریف لے گئے اور خزانچی کو بلا کر حکم دیا کہ غربا میں یہ روپیہ درہم و دنانیر تقسیم کرنا شروع کرو، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، لاچاروں، مفلسوں، غریبوں، فقیروں کو دو، ان کے مدد کرو۔ تمام رات لکھا ہے مدینہ منورہ کی گلیوں میں روپیہ درہم و دنانیر تقسیم کرتے رہے۔ صبح کو جو حساب لگایا تو پوری رات میں اس وقت 6 لاکھ درہم و دنانیر تقسیم کر چکے تھے۔ صبح کو گھر پہنچے، بہت حشاش بشاش، خوش و خرم، بیوی کے ہاتھ چومے اور کہا کہ بہت عمدہ تدبیر بتلائی تھی اللہ کی بندی تم نے، میرا دل ہلکا ہو گیا۔ تو پہلے یہ کیفیت تھی کہ ان کا دل ہلکا ہوتا تھا جب دولت زیادہ ہوتی تھی۔ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جب آئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، تو آج کیفیت یہ ہے کہ خرچ کر رہے ہیں تو دل ہلکا ہو رہا۔ جب دولت ختم ہو جائے، یہ کایا پلٹ نہیں تھی تو اور کیا تھا، یہ تبدیلی نہیں تھی تو اور کیا تھا، یہ انقلاب نہیں تھا تو اور کیا تھا، کہ جب اسلام نہیں لائے تھے تو دولت زیادہ آ جاتی تھی تو دل حشاش بشاش ہو جاتا تھا، دولت کم ہوتی تھی تو اداس ہو جاتا تھا۔ جب اسلام آ گیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ گئے ہیں، دولت زیادہ آ رہی ہے تو اداس اور غمگین ہو رہے ہیں، دولت خرچ کر رہے ہیں تو بالکل حشاش بشاش ہو رہے ہیں۔ آج ہم اپنے لیے تھوڑا سا یہاں سوچیں کہ آج ہمارے ملک میں جو سیلاب آیا ہوا ہے، جو مفلسی چھا گئی ہے، جو بے بسی ہے، جو لوگ کروڑ پتی تھے آج وہ ککھ پتی بن گئے ہیں، جن کے گھر تھے، جن کے مکانات تھے، جن کے ہوٹل تھے، جن کی زمینیں تھیں، جن کی فصلیں تھیں، سب ملیا میٹ ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی، پانی اپنے ساتھ بہا کے لے گیا۔ آج کوڑی کوڑی کے محتاج ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان بیچاروں کی جو امداد کے لیے جاتے ہیں ان کو دھمکاتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو زخمی کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں۔ اور
ان لاچار اور مفلس اور غریب لوگوں کے لیے جو امداد لائی جا رہی ہے اس پر سانپ بن کر بیٹھ رہے ہیں. کئی ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اجازت کے بغیر تقسیم نہیں کرنا مال، پہلے ہمارے پاس لے کر آؤ، اور اس کو پھر قبضہ کر کے اپنے گھر میں اس پر سانپ بن کے بیٹھ رہے ہیں. بھائی، اس دنیا کو دل کے اندر نہیں بسانا، دل کے باہر رکھنا ہے، تو پھر ہم کامیاب ہیں. اور اگر ہم نے اس دنیا کو دل کے اندر بٹھا دیا اور خرچ کرنے میں ہم غمگین ہونے لگے تو پھر سمجھ لو کہ ہماری کامیابی نہیں ہے. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نہیں بن سکتے، ہم اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتے. خرچ کرو، خرچ کرو گے اللہ اور دے دیں گے. اور اگر دبا کے بیٹھیں گے، خرچ نہیں کریں گے، یہ خرچ کرنے کا موقع ہے. سیلاب زدگان پر، مفلسوں پر، غریبوں پر، فقیروں پر، لاچاروں پر، دکھوں پر، تکلیفوں والوں پر آج خرچ کرنے کا موقع ہے. جن کو اللہ نے دیا خرچ کریں. اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں کا مال اور بڑھا دیتے، اور دبا کر رکھنے والوں کے مال کو اللہ تعالیٰ اور دبا دیتے. وہ مال بڑھتا نہیں ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی. بہت زبردست واقعہ تھا، میں نے کہا میں آپ حضرات کو سنا دوں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اگر اچھا آپ کو لگا ہے تو آگے شیئر کریں، اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائیں، میرے لیے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.